السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو میرے پیارے پیارے لٹل اینجل؟ تو آج ہمارا جو یہ ویڈیو ہے، ایکچوئل ہمارے یہ دو ویڈیو آج ہی ایک ساتھ آ رہے ہیں، اپلوڈ ہو رہے. یعنی آپ کا جو اس سے پہلے والا لیسن ہے 9 کا چکر اور آؤ دسترخوان بچھائے، یہ دونوں کے سوال جواب کا ویڈیو ایک ساتھ ہے. تو اس کی مشق کو ایک بار اچھے سے آپ ہمارے بچے پیارے 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 بچے سے اچھے سے دیکھ کر پڑھ کر لکھیں گے. تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارے سبق کا سب سے پہلے عنوان، آؤ دسترخوان بچھائے. یہ جو سبق کا عنوان ہے، یہ جماعت کون سی ہے؟ جماعت سوم یعنی اسٹینڈرڈ 3. اور کون سا سبجیکٹ؟ اردو کا سبجیکٹ. تو چلیے اس کے سوال جواب کی جانب بڑھتے ہیں. اس سوال جواب کو شروع کرنے سے پہلے ہم دھیان رکھیں گے جس طریقے سے اس میں آداب بتائے گئے ہیں کھانے کے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے جیسے آپ شروع کرو گے کھانا کھانا تو آپ پڑھو گے نا پہلے کھانے کا لقمہ بنانے سے پہلے. اسی طرح سے ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت ڈالو بیٹا. ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کی شروعات سے پہلے بسم اللہ بولو. ہم بھی جب ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر آپ کو سلام کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. آپ بھی گھر میں اپنا معمول بنا لیں، چھوٹی سی چھوٹی بات. اگر کوئی چیز بھی آپ لے رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لو، کسی کو دے رہے ہو تب بھی یہی پڑھو. جب اللہ کا نام لے کے اپنے ہر کام کی شروعات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ان بچوں سے سب سے زیادہ راضی اور خوش رہیں گے. اور جب اللہ ہم سے راضی تو ہمارے ساری چیزیں کیسی ہوگی؟ اچھی نہیں، بہت اچھی ہوگی. تو چلیے ہمارا یہ جو ویڈیو والا یہ جو سیکشن ہے، اس میں ہم آؤ دسترخوان بچھائے اس کی سرگرمی کو سالو کریں گے. سبق کے مکمل ہونے کے بعد ہے الفاظ و معنی. چلیے الفاظ معنی پڑھتے ہیں بیٹا. لقمہ، نوالا، عیب، برائی، باہم، مل جل کر. الفاظ معنی کے بعد ہے ہمارا جو سوال جواب کا سیکشن. ایک جملے میں جواب لکھو. سوال، کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے؟ بالکل پتہ ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. ہم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے اس سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو اچھے سے صاف کر لینا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ ہم ایسے کیوں نہیں کھانا کھانے بیٹھ جاتے؟ کیونکہ ہم کئی بار کئی چیزوں کو چھوتے ہیں جس میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، تو ان سے ہماری حفاظت ہو. وہ گندگی ہمارے ناخنوں کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے ہمارے پیٹ میں داخل نہ ہو جائے، ہمیں پیٹ کے کوئی بھی بیماری نہ ہو. اس لیے ہمیں ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے. کھانے کے ہمارے سارے آداب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جو ہمیں اچھی صحت کی طرف لے جاتے ہیں. تو ہمیں اس پر صرف سننا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے. اور ہمیں پورا یقین ہے ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے لٹل اینجلز ہیں نا، مس کی ہر بات کو سن کے اور عمل کرتے ہیں. تو ایک بار پھر سے پڑھیں گے اس کا جواب. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. سوال نمبر 2 کی جانب بڑھیں گے ہم. سوال نمبر 2 ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بتاؤ ذرا، مس نے سبق شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ سے کہی. ویری گڈ، شاباش میرا بچہ. کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. یعنی جیسے آپ نے کھانا شروع کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کھانے کی جانب بڑھایا، اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اللہ کا نام لے کر ہم کھانا کھا رہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو خوش، اور وہ کھانا ہمارے لیے بابرکت والا، نعمتوں والا، ہمارے لیے رحمتوں والا کھانا بن جائے گا. جب ہمارے اللہ کا ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے تو یہ چیز کا دھیان رکھیں گے. کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. سوال نمبر 3 کی جانب بڑھیں گے ہم. کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ ذرا جلدی بتائیں آپ ہمیں، کون سے ہاتھ سے کھائیں گے؟ شاباش، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. دایاں یعنی ہمارا رائٹ سائڈ کا جو ہاتھ ہے اسے کہتے ہیں ہم دایاں. کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. شاعر نے کھانے کے بارے میں کس بات سے منع کیا ہے؟ بہت ضروری بات ہے بیٹا. اور ایک چیز، شاعر کا مطلب ہمیشہ سے ہم نے کہا ہے، ہم نے ہمیشہ بتایا ہے. ویری گڈ، نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں. کیا بات ہے، یاد ہے. چلیے جواب پڑھتے ہیں.
شاعر نے کھانے کے بارے میں عیب نہ نکالو اس بات سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا جب بھی ہمارے سامنے پیش ہو، اللہ کا شکر ادا کر کے جب ہم اس کا نام لے کر کھانا شروع کر رہے تو کیا اس کھانے میں عیب نکالے جائیں گے؟ نہیں، اللہ تو ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا نصیب فرمایا، یہ بہت بڑی بات ہے نا بیٹا۔ تو اس لیے جو ہمارے سامنے آئے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے اور کھانا ہے، کبھی اس میں عیب نہیں نکالنا ہے۔ تو چلیے آگے 5ویں سوال کی جانب بڑھیں گے، اور 5واں سوال پڑھ رہے ہیں ہم، غور سے سنیں آپ۔ کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ذرا بتائیں گے؟ کھانا پورا ہو گیا، ہم نے لقموں کو، چھوٹے چھوٹے لقموں کو لیا، اچھے سے خوب چبا لیا، ختم ہو گیا مکمل کھانا ہمارا کھا کر۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بالکل صحیح جواب کے ساتھ بولے ہمیں، کھانا کھانے کے بعد رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں کھانا نصیب فرمایا، اور اتنی اچھی لذت سے ہم نے ہمارے پیٹ کو بھرا۔ ہمیں قوت اور طاقت اور توانائی کس سے ملی؟ جب وہ کھانا ہمارے پیٹ میں گیا، تو ماشاءاللہ ہم کو تو اس کا ہمارے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو کریں گے نا؟ بالکل بالکل کریں گے، ہمیں بالکل یقین ہے ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، اور ہمیشہ ان باتوں کو عمل کرنا ہے بیٹا، سننا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ 5 سوالوں کے بعد نیکسٹ سرگرمی جو ہے وہ ہے، نیچے کھانے کا طریقہ بے ترتیب دیا گیا ہے، نظم پڑھ کر اسے صحیح ترتیب میں لکھو۔ یعنی جو یہاں پر دی گئے، کچھ آپ کو یہاں پر دیا گیا، دیکھو کچھ طریقے دیے گئے ہیں، وہ سب آگے پیچھے ہے، ہمیں اسے پورے ترتیب میں لگانا ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو بے ترتیب جو دیے گئے ہیں وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اس کے بازو میں بالکل قریب میں لکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنانا، نیچے ہے دسترخوان بچھانا، پھر اس کے بالکل قریب میں لکھا ہوا جو جملہ ہے رب کا شکر ادا کرنا، نیچے لکھا ہے بسم اللہ پڑھنا، اس کے بالکل قریب کا لکھا ہوا جملہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ اب یہ بے ترتیب جو جملے ہیں اسے ہم ترتیب دیں گے، تو ہمارے ساتھ دہرا کر پڑھیں گے اور اچھے سے لکھیں گے۔ جواب: نمبر 1 دسترخوان بچھانا، نمبر 2 ہاتھ دھونا، نمبر 3 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 4 دائیں ہاتھ سے کھانا، نمبر 5 چھوٹے چھوٹے لقمے بنانا، اور نمبر 6 رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ اس کی صحیح ترتیب ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے بچوں کے لیے سبق میں آئے ہوئے کچھ واحد جمع۔ واحد کا مطلب ایک، جمع کا مطلب اسی چیز کی بہت ساری چیزیں۔ نمبر 1 برکت، جمع برکتے، نمبر 2 لقمہ، جمع لقمے، نمبر 3 چھوٹا، جمع چھوٹے، نمبر 4 خوشی، جمع خوشیاں، نمبر 5 فرض، جمع فرائض۔ واحد جمع کے بعد مس کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ ویری گڈ، الفاظ زدے۔ الفاظ زدوں کا مطلب ہوتا ہے جو لفظ دیا گیا ہے اس کا الٹ لفظ، متضاد، اسے ضد بھی کہتے ہیں۔ الٹ، متضاد، ضد، کسی بھی لفظ کا جب ہم الٹا بتا رہے یعنی وہ اس کی ضد ہے، وہی اس کا متضاد ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 اچھا، ضد برا، نمبر 2 خوش، ضد غم اداس، نمبر 3 چھوٹا، ضد بڑا، نمبر 4 اٹھ، ضد بیٹھ، نمبر 5 آنا، ضد جانا، نمبر 6 کھوئی، ضد پائی، نمبر 7 بیکار اور اس کی ضد کارآمد۔ تو یہاں پر ہمارا پورا یہ ویڈیو یہاں پر مکمل ہوتا ہے، آپ کے سبق کی ہر سرگرمی یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سننے کے لیے اور سن کر سمجھ کر لکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ میرے لٹل اینجلز جنہوں نے ابھی تک کے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد از جلد کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد ہم نیکسٹ ویک میں ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔